نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک اللہم صلی علی سیدنا روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ جی ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، مالک کائنات ان کے والدین کو عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مالک کائنات ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ جی ناظرین کرام، آج کا جو میں وظیفہ لے کے آیا ہوں وہ ہے درود اعزاز۔ ایک کتاب ہے سعادت الدارین۔ اس کتاب میں ہے کہ حضرت شریف نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت شیخ محمد رضی اللہ تعالیٰ کے متوسلین میں سے تھے، انہوں نے خواب میں حضور سید دو عالم، تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیدار کیا، اور اس حالت میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر جلوہ گر ہیں اور اس جگہ پہ امت کے اولیاء کرام حاضر ہو رہے ہیں، یکے بعد دیگرے حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں سلام عقیدت عرض کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یہ فلاں ولی ہے، یا رسول اللہ یہ فلاں ولی ہے۔ آنے والے حضرات سلام عرض کر کے ایک جانب بیٹھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک جم غفیر اور بہت سارے لوگ اکٹھے آ رہے ہیں، اور ندا دینے والا کہہ رہا ہے یہ محمد حنفی آ رہے ہیں، یہ محمد حنفی آ رہے ہیں، یہ محمد حنفی آ رہے ہیں۔ جب وہ سید العالمین حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر اس کی پگڑی جو کہ بغیر شملہ کے ہے، اور میں محمد حنفی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت ہو تو میں اس کے سر پر پگڑی باندھ دوں؟ فرمایا ہاں۔ تو صدیق اکبر نے سیدنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے سر پر امامہ مبارک لے کر حضرت محمد حنفی کے سر پر باندھ دیا اور بائیں جانب شملہ چھوڑ دیا۔ یہ خواب ختم ہوا، اور جب حضرت شریف نعمانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب حضرت محمد حنفی رضی اللہ کو سنایا تو وہ ان کے ہم نشین سب آبدیدہ ہو گئے، یعنی رونے لگ گئے۔ پھر حضرت محمد حنفی رضی اللہ تعالی عنہ نے شیخ شریف نعمانی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آئندہ جب آپ کو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو آپ عرض کریں کہ محمد حنفی کے کون سے عمل کی وجہ سے یہ نظر عنایت ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد شیخ شریف نعمانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے سرفراز ہوئے، سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، تو حضرت محمد حنفی کی جو چاہت تھی پوچھنے کی تو انہوں نے ظاہر کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ، یہ جو محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر اتنا انعام ہو رہا ہے، اتنی نگاہ کرم کے امامہ شریف بندوایا جا رہا ہے، حضور یہ دستار سجائی جا رہی ہے، تو اس کا راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ نے ان کو اتنا نوازا ہے؟ تو جب آپ نے یہ عرض پیش کی تو حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو درود پاک ہر روز مجھ پر خلوت میں
مغرب کے نماز کے بعد پڑھتا ہے تو یہ اس عمل کی وجہ سے، اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے یہ اجر ہے کہ اس کے سر پر دستار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنوا رہے ہیں۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ! یعنی جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ درود پاک پڑھتے رہے ہیں حضرت محمد حنفی، تو ان کو اتنا اعزاز ہے۔ اور جب یہ واقعہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سماعت کیا، سماعت کرنے کے بعد جب حضرت محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس بیان کیا تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے سچ فرمایا، اور پھر پگڑی لی اور ان کو سر پہ باندھا اور ان کا شملہ چھوڑا۔ پھر سب نے اپنی اپنی پگڑیاں اتاریں اور دوبارہ باندھیں، ان کے شملے چھوڑے۔ تو اس واقعے سے جو ہمیں دروس ملتے ہیں وہ میں نے ایک دو بات آپ سے یہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امامہ شریف باندھتے ہیں ان کے لیے شملہ چھوڑنا ضروری ہے۔ شملہ اسے کہا جاتا ہے جو کمر کی طرف یا آگے کندھے کی طرف تھوڑا سا کپڑا نیچے لٹکایا جاتا ہے ایک طرف، یہ ہوتی ہے امامہ شریف کا شملہ۔ تو یہ شملہ چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگلی بات جو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا اعزاز بخشا، تو اعزاز بخشنے کی وجہ دیگر نیک اعمال بھی ہوں گے، مگر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں فرمایا کہ خلوت کے عالم میں، یعنی تنہائی کے عالم میں، مغرب کی نماز کے بعد وہ بندہ ہر روز مجھ پر یہ درود پاک پڑھتا ہے، تو اس درود پاک کی برکت سے اس کو امامے اور دستار جیسا انعام ملا ہے۔ تو چلتے ہیں ذرا اس درود پاک کی طرف جس کی وجہ سے انہیں اتنا انعام مل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وسلم عدد ما علمت وزینت ما علمت وملء ما علمت۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا وہ درود پاک جس کی برکت سے ان کو اتنا اجر ملا ہے۔ آئیے ذرا اس کا ایک بار ترجمہ آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس درود پاک کی فضیلت کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لقب سے امی ہیں، ان پر درود و سلام، ان کی آل پر، آپ کے اصحاب پر درود و سلام بھیج، اتنی تعداد میں کہ جس کا شمار تیرے اندازے سے ہو اور تمہارے علم کے مطابق ہو۔ یعنی اللہ رب العزت کی نگاہ کرم میں جتنی اعداد، جتنی گنتی ہے، اب اس کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ کتنی ہوگی اللہ رب العزت کے علم میں، کسی کا وہم و گمان نہیں جا سکتا اتنا درجے کے اندر۔ تو کہا یہ جاتا ہے یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر اس قدر درود اور سلام بھیج، اتنی رحمتیں بھیج، اتنے سلام بھیج، اتنی سلامتیاں بھیج اس تعداد کے مطابق کہ جو تیرے اندازے کے مطابق کائنات کی گنتی ہے اس کے مطابق، اور آپ کا جو علم ہے تو اس علم کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی اہل بیت اطہار، سرکار کے صحابہ کرام پر درود و سلام بھیج۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑی عظمتوں والا درود پاک ہے، تو جو اس کی تلاوت کرتا ہے تو آپ نے سماعت کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بعض اوقات کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خواب میں مجھے ہی دیکھا، میری شکل کوئی اور نہیں بن سکتا۔ تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار حضور کا ہی ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہ جو خواب کی باتیں، کوئی اس کو خواب نہ سمجھے، اس کو بلکہ حقیقت سمجھے۔ حضور کے خواب میں اور ہمارے خواب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضور کا خواب جو ہے وہی خدا ہوتا ہے جو حضور کو خواب، سرکار نے خواب دیکھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسے اپنا دیدار کروائیں تو وہ بنفس نفیس اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ تو دیدار جو ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں سچ ہوتا ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کی ویڈیو، یہ تھا آج کا درود پاک، یہ تھا آج کا وظیفہ جس کو درود اعزاز کہا جاتا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔
ویڈیو پسند آئے تو یقیناً دوسرے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کرنا کبھی نہ بھولیں، اور اسی طرح آپ خود اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جو احباب میرے چینل سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی ویڈیو میں روزانہ جو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ رب العزت آپ کا دونوں جہانوں میں حامی و ناصر ہو۔